الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جس وقت مسلمان جالوت اور اس کے لشکر کے آمنے سامنے ہوئے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، تو مسلمانوں نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، صبر و استقلال ہم پر اونڈھیل دیجئے، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد و نصرت فرما دیجئے۔ چنانچہ مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہی شیوہ رہا ہے، یہی عادت رہی ہے کہ اپنے ساز و سامان پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب آمنے سامنے صف بندی ہو گئی، مقابلہ شروع ہونے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب اللہ متوجہ ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی ان کو ہرا نہیں سکتا، اور جس وقت اللہ متوجہ نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی ان کو جتا نہیں سکتا۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو مسلمانوں نے کافروں کو اللہ کے حکم سے شکست سے دوچار کر دیا۔ حالانکہ وہ 1,00,000 کے لگ بھگ لشکر تھا اور یہ صرف 313 تھے، اور ہر اعتبار سے ان سے کم تھے، لیکن پھر بھی اللہ کی مدد و نصرت سے کامیابی حاصل ہوئی۔ آگے اس کی صورت ذکر کی ہے کہ اس کی صورت کیا بنی تھی۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، کہ داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا تھا، اور اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ راستے میں 3 پتھروں نے ان کو آواز دی تھی، اور وہ تینوں پتھر جب انہوں نے جالوت کی طرف پھینکے تو وہ اس کی پیشانی سے گزر کر پیچھے کی طرف نکل گئے، اور نہ صرف یہ کہ پیچھے کی طرف نکل گئے بلکہ اس کی پشت پر جو لشکر کھڑا تھا، جو بھی ان پتھروں کے سامنے آتا رہا وہ موت کی گھاٹ اترتا رہا، ہر ایک میں سے یہ گزرتے چلے گئے۔ اور یہ بطور کرامت کے ہوا، اس لیے کہ حضرت داود علیہ السلام کو ابھی تک نبوت عطا نہیں ہوئی تھی، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، اور نبوت عطا ہونے سے پہلے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور ان کا اس طرح کا ہر عمل یہ نبوت کے ملنے کی علامت اور کرامت ہوتا ہے، اور کرامت یا معجزہ ہوتے ہی وہ چیزیں ہیں جو دنیا کے اسباب سے بالا تر ہوتے ہیں، براہ راست اللہ کے حکم سے سرزد ہوتے ہیں، ان میں ساری طاقت اللہ کی استعمال ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب طاقت ہی اللہ کی استعمال ہوئی تو کسی طرح کا کوئی تردد ممکن نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں جو گولیاں تیار ہوتی ہیں بہت ساری ایسی ہیں جو سینکڑوں لوگوں کے اندر سے گزر سکتی ہیں، تو اگر اللہ کے حکم سے پتھر بہت سارے لوگوں میں سے گزر جائیں تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ جالوت نے کہا بھی یہی تھا کہ اگر میں ان کو داود کو قتل کر دوں تو پھر یہ میری جیت ہوگی، اور اگر مجھے یہ قتل کر دیں تو یہ ہماری شکست ہوگی، میرا سارا لشکر شکست قبول کر لے گا۔ تو ایک تو انہوں نے بات بھی یہی کی تھی، دوسرے نمبر پر جب یہ پتھروں کی کرامت انہوں نے دیکھی تو خوف زدہ ہو گئے، ان کے دلوں میں اللہ نے رعب پیدا کر دیا، اس رعب کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ اور یہ وہی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرماتے رہے۔ چنانچہ جنگ حنین کے موقع پر فتح مکہ کے بعد جب ان کا واسطہ لشکر سے پڑا جنگ حنین میں،
تو اچانک ان کی طرف سے تیروں کی اس انداز سے برسات ہوئی کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاک مٹھی اٹھا کر، مٹھی میں بھر کے خاک اللہ کے حکم سے کفار کی طرف پھینکی، ان کے پورے لشکر کی آنکھوں میں وہ پڑی اور جس سے وہ گھبرا گئے اور ان کو نظر آنا بند ہو گیا۔ یہ ظاہری سبب تھا مسلمانوں کے پاؤں پھر سے جمنے اور کفار کے پاؤں اکھڑنے کا، اور اتنے میں مسلمان دوبارہ جم گئے اور اللہ تعالیٰ نے فتح سے دوچار فرمایا۔ اور اسی طرح جب آپ ہجرت کے لیے گھر سے نکلے ہیں تو اس وقت بھی آپ نے ایک مٹھی خاک کی لی اور پھینکی، اور ان سب لوگوں کی جو ننگی تلواریں لے کر آپ کے گھر کا حصار کیے کھڑے تھے، ان سب کی آنکھوں میں پڑی، اور ان کو نظر بھی نہیں آیا کہ ان کے درمیان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے تشریف لے گئے۔ تو قتل کیا داؤد نے جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور جس وقت پتھر گزرے اور وہ گر گیا تو پھر اسی کی تلوار لے کر اس کی گردن کو کاٹا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جالوت نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا کہ تم تو یہ پتھر لے کر مجھ سے لڑنے ایسے آئے ہو جیسے کسی کتے کو بھگانے کے لیے کوئی آتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہماری نظر میں تم ایک کتے ہی ہو اور تمہیں بچھاڑنے اور بھگانے کے لیے میں آیا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور عطا کی داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور نبوت، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور ان کو وہ علوم عطا فرمائے جو چاہا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اسی صبر اور استقلال اور بہادری اور شجاعت کی برکت سے اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ ان سے پہلے ہمیشہ سے بادشاہت علیحدہ خاندان میں چلی آ رہی تھی اور نبوت دوسرے خاندان میں چلی آ رہی تھی۔ یہاں پر یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئیں، داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی ملی اور نبوت بھی عطا ہوئی، اور پھر اللہ نے ان کو علوم عطا فرمائے۔ چنانچہ نبوت کا علم، زبور کتاب ان پر نازل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو گلا اتنا زبردست عطا فرمایا، ان کی آواز اتنی سریلی تھی کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی ایسی آواز عطا نہیں فرمائی۔ اور جب یہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے تو درندے بھی سروں کو جھکا کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ کوئی بھی ان کو ان کی گردن سے پکڑ سکتا تھا۔ وہ اپنے سروں کو جھکائے کھڑے ان کی آواز میں اس حد تک گم ہو جاتے تھے، اور اگر بے جان پہاڑوں کے اندر یہ تلاوت کرتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ جھوم جھوم کر پڑا کرتے تھے، اور پرندے اپنی آوازوں کو روک دیا کرتے تھے۔ اور جنت کے اندر جن آوازوں کا ذکر ہے ان آوازوں میں سے ایک آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی ہے کہ اللہ ان کی آواز میں انہی سے جنت والوں کو سنوائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زبردست قسم کا ترنم ان کو عطا فرمایا تھا، اور لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ زریں بناتے تھے اور اس کے لیے ان کو لوہا گرم نہیں کرنا پڑتا تھا، بس ہاتھ سے جدھر کو چاہتے ادھر کو موڑ لیتے، جیسے موم ہاتھ میں ہوتا ہے، جدھر کو چاہے انسان اس کو موڑ لے۔ اور یہ زریں بنانے کی صنعت انہی سے شروع ہوئی تھی۔ اس کا بھی واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ کسی وقت عرض کر دیں گے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی اسی صبر اور استقلال کی برکت سے حضرت داؤد علیہ السلام کے نمونے جیسی حکومت عطا فرمائی تھی کہ ان کا حکم بھی نہ صرف یہ کہ انسانوں پہ چلتا تھا بلکہ جانداروں پہ چلتا تھا، بے جان چیزوں پر، ہواؤں پر چلتا تھا اور دریاؤں پر چلتا تھا۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کا ایک نمونہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اگر اللہ تعالی لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دور نہ کرتے تو زمین میں فساد پیدا ہو جاتا۔ یہ جہاد کے حکم کی مصلحت اور حکمت ذکر کی گئی ہے
کہ جہاد کی مصلحت اور حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے نیک لوگوں کے ذریعے اگر کافروں کو دور نہ کرتے رہتے تو دنیا میں فساد پیدا ہو جاتا، اور یہ اللہ کا جو پہلی امتوں پر آسمانوں سے عذاب اترتا تھا اس کا بدل ہے۔ جب آسمان سے عذاب اترتا تھا تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا تھا، نہ کوئی بوڑھا، نہ کوئی جوان، نہ کوئی عورت، نہ کوئی بچہ، اور کوئی طبقہ بھی نہیں بچتا تھا، اور جہاد اللہ نے اس کے بدل کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ اب آسمان سے عذاب نہیں اترتے بلکہ اس کی جگہ پر جہاد ہے۔ اس میں جو عین جنگ کرنے والے وہ بھی سارے لوگ نہیں مارے جاتے، چہ جائے کہ پیچھے آبادیوں میں بسنے والے لوگ مارے جائیں، بہت تھوڑے سے کے مارے جانے سے فتنہ ختم ہو جاتا ہے اور باقیوں کو سنورنے اور سنبھلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو اس لیے جہاد ہر اعتبار سے آسمانی عذاب سے بہتر ہے جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ دنیا جہان کے لوگوں پر فضل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔